ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ الرحل قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا۔ قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار۔ قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فسيستبشروا؟ قال اذا يتكلم فاخبر بها معاذ عند موته ساسما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یوسی حضرت معاذ کی روایت کی تائید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، آپ کی ردیف تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کی حاضر ہوں اللہ کے رسول اور آپ کی اطاعت پہ کمر بستہ ہوں، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا معاذ، انہوں نے پھر عرض کی اے اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت پہ کمر بستہ ہوں۔ پھر فرمایا یا معاذ، 3 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے 3 دفعہ لبیک یا رسول اللہ صادق عرض کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں جو سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ اس پر آگ حرام کر دیتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ کر دوں بس وہ خوش ہوں؟ فرمایا اس وقت وہ اعتماد کریں گے۔ حضرت معاذ نے گناہ سے بچنے کی خاطر مرتے وقت اس بات کی خبر دی۔ پچھلی حدیث کی مزید اس روایت میں شرح ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جس نے کہا اللہ واحد ہے لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، سچے دل سے، یہ 2 الفاظ سچا دل، اس کی ساری شرح کر دیتے کہ جو سچے دل سے اللہ کو واحد و لا شریک مانتا ہے، معبود برحق مانتا ہے، پھر اس کی ذات کو مانتا ہے تو ساری صفات سمیت مانے گا، اس کو رازق بھی مانے گا، اس کو قادر بھی مانے گا، جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ بھی اس کی طرف سے مانے گا، کوئی دکھ تکلیف آ جاتی ہے وہ بھی اس کی طرف سے مانے گا، کیونکہ فاعل بالذات تو وہی ہے۔
تو گویا اس کی عملی زندگی بھی اطاعت الہی کا نمونہ بن جائے۔ جو سچے دل سے کہے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر وہ کون سی سنت چھوڑ سکے گا، کہاں آپ کی اطاعت چھوڑ سکے گا؟ ایمان اسی یقین کا نام ہے جو اطاعت پہ مجبور کر دے، ورنہ منافق بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ منافق اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں ایمان لایا اللہ کی توحید پر، حضور کی رسالت پر، لیکن اندر سے سچے دل سے نہیں مانتا، زبانی کہتا ہے۔ جب سچے دل سے نہیں مانتا تو دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھ لیتا ہے، دکھاوے کے لیے حج بھی کر لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، لیکن ان چیزوں میں اس کا دل نہیں لگتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ تو گویا ان دو الفاظ کے اضافے نے اس بات کی شرح کر دی۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے زیادت ہو ایمانہ، کہ کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو مومنین کا ایمان اور بڑھتا ہے، جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹ بھی سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کبھی ایک سطح پہ نہیں رہتا، کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ نافرمانی اسے کم کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اتباع رسالت چھوڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور اطاعت کیا ہے؟ ہمیں کیا خبر اللہ کریم کا حکم کیا اور وہ کیا چاہتا ہے؟ ہمیں کیا خبر کہ کس کام یا کس نظریے یا کس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو؟ اس ساری بات کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب ہم اطاعت میں کمی کرتے ہیں، ایک معمولی سی بات ہم سمجھتے ہیں، چلو جی نماز رہ گئی تو کوئی عرض نہیں، خیر ہے اب نہیں پڑھی جا سکتی، فرصت نہیں ہے، کام ہے۔ لیکن یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ ہمارا ایمان نماز کو اللہ کی اطاعت کا ضروری حصہ سمجھنے سے قاصر ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ تو گویا ترک صلاۃ ایمان کی کمی کی دلیل بنی۔ اسی طرح بلا عذر شرعی کو روزہ نہیں رکھتا تو یہ اس کے یقین میں کمی کی دلیل ہے، ایمان میں کمی آ گئی۔ اسی طرح باقی امور میں جہاں اطاعت کا دامن چھوٹتا ہے تو ایمان کی کمی کی دلیل، جہاں اطاعت اختیار کرتا ہے تو ایمان کی دلیل ہے۔ پھر اس اطاعت میں خلوص کے درجے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ زندگی بھر بڑھتے رہتے ہیں اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، یقین محکم تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ایمان کی زیادتی ہے۔ تو گویا ہمارا کردار اس بات کا آئینہ ہے کہ ہم کتنی سچائی سے اللہ کو اللہ مانتے ہیں، کتنی سچائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے۔ بھول چوک ہو جانا خاصہ بشریت ہے، کبھی غصے میں دیوانہ ہو گیا، کبھی کسی نے کچھ چھیڑ کر دیا،
کبھی بیماری میں گھبرا گیا، انسان ہے، اس میں بشری کمزوریاں ہیں، لیکن یہ ایک وقتی جذباتی سی بات ہوتی ہے، غصہ آیا غصہ چلا گیا، چوٹ لگی درد ہوا درد چلا گیا، جب ہوش میں آئے پھر تو توبہ کرے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، جذبات میں آ کر جہاں نافرمانی ہو جائے اللہ درگزر فرمائے۔ انسان ہے، صدق دل سے اللہ کی عظمت پہ یقین ہے، توحید پہ یقین ہے، صدق دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین ہے، اپنی پوری کوشش اطاعت کی کر رہا ہے، پھر کہیں جذبات میں آ کر کوئی غلط لفظ منہ سے نکل گیا، کوئی غلط کام کر بیٹھا، کہیں کوئی غلط بات کر بیٹھا، تو اس میں بشارت ہے کہ اللہ وہ معاف فرما دے، چونکہ بشر ہے، اس کی بشری کمزوریاں ہیں۔ لیکن یہ معنی مراد لینا کہ عمل کچھ بھی نہ کرے اور اسے سچا یقین ہے، تو دل کا یقین ثابت نہیں ہوتا عمل کے بغیر۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر میں، تشریح میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ احکام فرائض نازل ہونے سے پہلے کی روایت ہے، یا اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قیامت تک کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ان میں وقت کی قید نہیں کہ یہ پہلے تھی اور اب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ارشاد عالی سے لے کر قیامت تک کے لیے ہیں، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی حدیث بنے گی۔ لہذا ہر حدیث، ہر آیت کو اپنے عہد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ جو گزر گئے ان کے حالات کیا تھے، اس وقت کی ضرورت کیا تھی، انہوں نے کیا عمل کیا، وہ جانے ان کا رب کیا۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم سے تمہارے اعمال کا پوچھو۔ آج حالات کیا ہیں، اس میں حدیث پاک کیا تقاضا کرتی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جو ہم کر نہیں سکتے وہ اللہ معاف فرمائے، جو ہم کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، یہ ایمان میں کمی کی دلیل ہے، اور اگر کرتے ہیں تو ایمان میں کمال کی دلیل ہے۔ تو ہمیں ہر بندے کو اپنا جائزہ، میں اپنا، آپ اپنا لیں، ہم دوسرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میں سب کو بتا رہا تو سب خوش ہوں گے، چونکہ یقین تو سب کو اللہ کی توحید پر، آپ کی رسالت پر ہے۔ چلو کسی کی کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، لیکن پوری کوشش کرتے ہیں، اطاعت کی بھی، یقین بھی کامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسی بات پر بھروسہ کر لیں گے اور شاید عمل میں کمی آ جائے کہ نجات تو ہو جائے گی، تو چلو تو نہ بتاؤ۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ ساری عمر انہوں نے یہ بات نہیں بتائی، جب وقت نزع آیا تو اس خیال سے کہ حضور کی بات کو چھپانا بھی گناہ ہے، میں گناہ گار نہ ہو جاؤں، حضور کی بات آگے پہنچانا ضروری ہے۔ بلغوا انی ولو کان آیا، کوئی ایک جملہ بھی ہو میری طرف سے تم تک پہنچاؤ تو اسے آگے پہنچاؤ۔ اس ارشاد عالی کی تعمیر کے لیے آخری وقت میں انہوں نے یہ حدیث بیان فرما دی۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض ونائم ثم آتیته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت ان زنا وان سرق
قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم على أنف أبي ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ عالی میں حاضر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا کپڑا اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے۔ تو میں واپس ہو گیا، پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو یہ بات کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پھر اسی پر مر جائے، یعنی پھر زندگی بھر اس بات کو ثابت کرے، اس کا کردار، اس کے اعمال ثابت کریں کہ وہ اللہ کو ہی معبود مانتا ہے اور کسی کو معبود نہیں مانتا۔ یہ معبود ماننا کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا کہ اللہ سے سوا کو معبود ہے۔ میرے بھائی، عملی زندگی میں جب ہم اپنی حاجات غیر شرعی طریقے سے دوسروں کے پاس لے کر جائیں، ایک شرعی طریقہ ہے، بیمار ہے طبیب کے پاس جاتا ہے، شرعاً جائز ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا ہے طبیب علاج، لیکن اس کا یقین یہ ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے، یہ اللہ نے طریقہ بنایا ہے کہ سنت ہے کہ میں علاج کروں۔ ایک بندہ ہے، وہ بندے کی اطاعت اللہ کا حکم چھوڑ کر کرتا ہے اس امید پر کہ اس سے مجھے نفع ہوگا، یا اس کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے نقصان ہوگا۔ نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات ماننا اس کو الہ ماننے کے برابر ہے۔ نفع کی امید پر یا نقصان کے ڈر سے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بندے کی امید رکھنا، اطاعت کرنا، بات ماننا، یہ شرک ہے۔ اب انسانی زندگی کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدود شرعی کے اندر بات مانتے ہیں، خلاف شریعت نہیں مانتے، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں شریعت کا کوئی پاس نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ عہد کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر زندگی بھر اپنے کردار سے ثابت کرے، ثم مات علی ذلک، پھر اسی پر اس کی موت آئے، الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان سرق ان زنا و ان سرق، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، آپ نے فرمایا بے شک اس نے زنا کیا ہو، چوری کی، یعنی آپ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کردار میں جو انتہائی برے کام تھے، زنا اور چوری، دو انتہائیں ہیں برائی کی، ان کو لیا کہ یعنی زندگی میں انتہائی کوئی بڑے گناہ کیے ہوں، فرمایا بے شک بڑے گناہ کیے ہوں، اللہ اسے جنت دے دے، اللہ معاف کر دے۔ عرض کرتے میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، فرمایا اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری۔ میں نے تیسری دفعہ پھر عرض کی حیرت میں آ کر یا رسول اللہ اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، تو آپ نے فرمایا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی، یعنی ابو ذر کو کتنا بھی یہ ناگوار گزرے
وہ ناک خاک آلود ہونا عرب میں ایک محاورہ تھا کہ تمہیں یہ بات گوارا ہے یا نہیں، یہ ہوگی، تمہاری مزاج تمہاری پسند کے خلاف ہے یا مطابق ہے، یہ ہو کر رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا ابو ذر کو پسند آئے یا نہ آئے، ہوگا ایسا ہی۔ اس سے کیا مراد؟ یہ نہیں کہ وہ رجوع اللہ اور توبہ کے بعد ان برائیوں میں مصروف ہے، یہ ہو چکی۔ کردار میں انتہائی برائی ہو چکی۔ معاملات میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک کردار اور ایک معاملات۔ دوسروں سے تعلقات کو معاملات کہتے ہیں، ذاتی کردار کو کردار کہتے ہیں، اپنے ذاتی افعال کو کردار کہتے ہیں۔ ذاتی کردار میں انتہائی برائی زنا ہے، معاملات میں انتہائی برائی چوری ہے، کسی کی غیبت کرنا بھی چوری ہے، کسی کا حق دبا لینا چوری ہے، خواہ وہ کسی طرح سے ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ دیوار پھاڑ کر اندر سے کچھ چیزیں نکال لے، کسی کا وقت ضائع کر لینا، کسی کی اجرت دبا لینا، کسی سے رشوت لے، سارے چوری میں آ جاتے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کردار کے اعتبار سے ذاتی اعمال میں بھی اور معاملات میں بھی انتہائی برا ہو، فرمایا جب اس نے اللہ کو واحد لا شریک مان لیا، اس کی اطاعت اختیار کر لی، تو اتنا کریم ہے کہ جو بھی اس سے ہو چکا معاف کر دے گا۔ ماننے کے بعد بھی بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے اور اس پر وہ پھر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائے تو وہ بھی معاف ہو جائے، تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، ایسا ہوگا۔ اور جب پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، میں لوگوں کو خبر کر دوں، بڑے خوش ہوں گے۔ فرمایا نہیں، لوگوں کو نہ بتاؤ، عمل میں سستی آ جائے گی۔ تو انہوں نے ساری عمر یہ حدیث محفوظ رکھی عند الموت، اس ڈر سے کہ حضور کے ارشاد کو تو آگے پہنچانے کا حکم ہے، تو میں اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جاؤں، بیان فرما دیا۔ وعن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من الامر، متفق علیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی غلامہ کے اس کی کنیز کے بیٹے، اور اس کا کلمہ ہے کہ اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور روح ہے اس کی طرف سے، اور جنت اور دوزخ برحق ہیں، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، وہ خواہ کسی عمل پر بھی ہو، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آج کے دور کا سوال، اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد میں عطا فرمایا۔ ہمارے آج کے جو روشن خیال کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارے مذہب اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کسی طریقے سے بھی اللہ کو مانتا ہے ٹھیک ہے، سارے مذاہب اللہ کے لیے ہیں، سب درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب درست نہیں ہے، ایک بات درست ہے، باقی سب غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک خط مبارک کھینچا اس طرح،
پھر اس کے دائیں بائیں بہت سی لانیں بنائیں، فرمایا یہ اللہ کا راستہ، یہ حق ہے، جو دائیں نکل گیا وہ بھی باطل ہے، جو بائیں نکل گیا وہ بھی باطل، بے شمار راہیں جو دائیں بائیں نکلتی ہیں سب باطل۔ سارے عقیدے حق نہیں ہیں، حق ایک ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، نبوت مکمل ہو گئی۔ ختم نبوت سے مفہوم ادا نہیں ہوتا، تکمیل نبوت چاہیے۔ وہ ختم کا تو قرآن میں آتا ہے نا، خاتم النبیین، تو بعض فرقوں نے اس کا خاتم کا معنی انگوٹھی کر لیا، انگوٹھی سے مہر لگا، خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے، تو جو بند کیے جاتے تھے لفافے یا چیز، اس پر لاکھ لگا کر انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مہر آپ کی انگشتری مبارک میں تھی، جس پر یہ محمد الرسول اللہ کا ہوا تھا، جو آج مہر نبوت آپ دیکھتے ہیں، یہ آپ کی اسی انگوٹھی مبارک پر کرنا تھا۔ تو کہا جی آپ نے جو نبی آئے گا وہ حضور کی مہر سے آئے گا، یعنی کہاں کی بات کہاں پہنچا دی۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی وہ یہ ہے، آگے حدیث آ جائے گی مشکات شریف میں، کہ نبوت کی عمارت بہت خوبصورت عمارت، اور دیکھنے والا اس کے گرد گرد گھومتا ہے اور حیران ہوتا ہے، اتنی خوبصورت، ایک جگہ اسے ایک اینٹ کی جگہ خالی نظر آتی، کہتے اتنی خوبصورت عمارت لیکن ایک جگہ یہاں خلا ہے، یہاں اینٹ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سل یا وہ اینٹ میں ہوں، میری بعثت سے وہ خلا پر ہو گیا، اب اس کے بعد اس میں گنجائش ہی نہیں کہ اس پر مزید کوئی اینٹ لگائی جائے یا کوئی نبی آئے، یعنی نبوت مکمل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس حال سے ماننا جیسی وہ ہے ضروری ہے۔ اور پھر جس نے یہ گواہی دی کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے، ماننے والا نجات میں نہیں ہوگا، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی گواہی دی کہ وہ اللہ کی بندی کے بچے ہیں۔ ایک خاتون نے انہیں جنا، باپ کے بغیر پیدا ہوئے، کلمات اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ، اللہ کا حکم القا کیا گیا، یا کلمہ کن ارشاد فرمایا اللہ نے، یا حکم الہی سے وہ بن گئے۔ وہ جو طریقہ اولاد آدم کا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، قدرت الہی کا مظہر ہے، مرد عورت سے نہیں ہے، بلکہ ماں سے اکیلے سے اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے۔ یہاں ان باطل فرقوں کی یہ بھی تردید ہوگی جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے اور وہ لوہار تھے اور وہ کشمیر میں دفن ہے، پتہ نہیں کیا کیا افسانے گھڑتے ہیں۔ تو بنیادی عقیدے میں یہ بات آ گئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا کوئی میاں نہیں تھا، آپ کنواری تھیں، پاک دامن تھیں، حکم الہی سے، اللہ کے کلمے، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کے بیٹے تھے۔ اللہ کا کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جو حضرت مریم علیہ السلام پر القا کیا گیا، وروح منہ، اور ایسی مبارک روح تھی جو براہ راست اللہ کریم نے شکم مادر میں ان کے وجود میں پھونک لی، یعنی اس کا کوئی ظاہری سبب، مرد عورت ملتے ہیں تو ایک سبب ظاہری بنتا ہے، وہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی اقرار کرے کہ والجنت والنار حق، دوزخ اور جنت حق ہے۔ سبحان اللہ، جسے یقین ہو کہ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، وہ کس طرف چلے گا؟
تو اگر کوئی بندہ عملی زندگی میں دوزخ کی طرف چل رہا ہے، وہ جی بڑی لذت آتی ہے شراب پینے میں، بڑا مزہ ہے عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں، بڑا مزہ ہے لوگوں کا مال لوٹ لینے میں، تو یہ تو دوزخ کی طرف چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے دوزخ کے ہونے کا یقین نہیں ہے، تبھی چل رہا ہے نا۔ اٹھ کر راتوں کو اللہ اللہ کرتا ہے، دن رات ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹنا نہیں چاہتا، عزت و آبرو محفوظ ہے اس سے، لوگوں کی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یہ جنت کی طرف چل رہا ہے۔ اسے کوئی یقین ہے کہ کہیں جنت ہے؟ یعنی یہ یقین ہونا آپ کا ارشاد علی کہ اسے یقین ہو کہ جنت اور دوزخ حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھو کدھر جا رہا ہے۔ جسے یقین ہے کہ دوزخ ہے وہ دوزخ کی طرف نہیں جائے گا، جسے یقین ہے کہ جنت ہے وہ پوری کوشش کرے گا ادھر جانے کی۔ تو گویا اس ایک جملے نے پورا کردار واضح کیا، یہ بھی واضح کر دیا کہ سارے عقیدے حق نہیں ہیں۔ عیسائیت، یہودیت، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ سارے حق نہیں ہیں۔ حق ایک اکیلا ہے، اللہ کی توحید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ ہم تمام انبیاء کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی نبی کا انکار کفر ہے، لیکن اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اتباع محمد الرسول اللہ۔ ہمارے لیے شریعت وہ ہے جو حضور نے دی، تمام نبی ہمارے امام ہیں، برحق ہیں، الحمدللہ ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا جن کے عہد مبارک میں ہم دنیا میں موجود ہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ ان اعمال کیسے بھی ہوں سے مراد علی یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت ایک بندہ جنت کو جا رہا، ہو سکتا ہے ٹھوکر لگے گر جائے، اٹھ کر پھر چل پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اسے نظر نہ آئے، کوئی آگے اونچی نیچی جگہ ہو، کہیں گر جائے، کہیں دائیں بائیں ہو جائے، لیکن سنبھل جاتا ہے، پھر ادھر کو چل پڑتا ہے۔ تو وہ یعنی اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کریم اسے توبہ کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، وہ پھر اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اس سے خواہ بتقاضۂ بشریت کوتاہیاں غلطیاں بھی ہو جائیں، اللہ کریم معاف فرمائیں گے اور اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمتہ، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں،
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔